اینڈ میں ہمیں یہی پتا چلا کہ اگر ان کی پہلے ہم ٹنڈیں کرا دیتے ہیں اچھا پہلے جیت جاتے. تو وہ کہتے ہیں اگر فائنل میں پہنچتے تو قیامت ہی آ جانے گی. عاقب جاوید اور وسیم اکرم ساتھ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ نے کرپشن کیوں نہیں کی؟ اپنے ضمیر سے باہر نکلنے کی بات ہے نا. ایک آپ کا ڈی این اے نہیں ہے, آپ کوئی ایک چیز جو ہے وہ اٹریکٹ نہیں کرتی اس طرح سے, تو آپ کر نہیں سکتے. وہ پلیئرز بک رہے ہیں اس وقت بھی, سٹے بازی ہو رہی ہے. دیکھیں یہ کہنا کہ یہ ختم ہو گیا ہے تو بالکل فضول بات ہوگی. نہیں ختم ہو سکتی, بہت مشکل کام ہے. میرے جیسا بندہ ہیڈ کوچ بنے گا تو یہ جو مافیا ہے ان کو پرابلم آ جائے گی. یا آپ رہیں گے یا وہ رہے گا. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں ذیشان عزیز اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. آج آپ کی ملاقات پاکستانی کرکٹ کے مایہ ناز کھلاڑی عاقب جاوید کے ساتھ کروانے جا رہے ہیں, جن سے ہم بات کریں گے پاکستانی ٹیم کے اندر اور پاکستانی کرکٹ کے اندر کتنی کرپشن ہے, کون سی ایسی وجوہات ہیں جو ہماری کرکٹ کو آگے نہیں جانے دے رہے, وسیم اکرم کے ساتھ ان کے کیا تنازعات ہیں, عمران خان نے عاقب جاوید کو لاہور قلندر کے لیے کیوں ریکمینڈ کیا, کون سا پلیئر کتنے میں بکتا ہے, کرپشن کی نوعیت کس طرح کی ہوتی ہے, اور عاقب جاوید پاکستان میں اس وقت کون سے نئے جو اقدامات ہیں جو کرکٹ کی بہتری کے لیے وہ کر رہے ہیں. لاہور قلندر اس دفعہ جو جیت رہی ہے اس کے پیچھے ٹنڈوں کی کیا کہانی ہے, یہ بھی ہم عاقب جاوید سے پوچھیں گے آج. عمران خان عاقب جاوید کو ریکمینڈ کر رہے ہیں لاہور قلندرز کے لیے, کیا خاص بات انہوں نے آپ میں دیکھی تھی کہ ایک وہ بہت بڑے کرکٹر ہیں اور وہ ریکمینڈ کر رہے ہیں عاقب جاوید کو, کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیں میرا ان سے تعلق جو ہے وہ 1988 سے ہے. قذافی اسٹیڈیم انہوں نے مجھے دیکھا انڈر 19 کے ساتھ کھیلتے ہوئے, اور پھر مجھے پوچھا آگے کہاں کھیلتے ہو, شیخوپورہ میں کیسے تم نے بالنگ تمہیں آ گئی, میں نے پتہ نہیں نیچرلی آ گئی. تو پھر جو ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے زندگی کا, وہ مجھے انڈیا لے کے گئے تھے, تو چیریٹی گیمز تھے, سنیل گواسکر 11 ورسز عمران خان 11. تو وہ پہلی دفعہ تھا میں ملک سے باہر گیا, اور جب ہم گراؤنڈ میں پہنچے تو جیسے ٹاس جیتا تو ہماری بالنگ آ گئی, تو مجھے میری طرف بال پھینک کے کہتے ہیں کہ نیا بال کرتے ہو, میں کہا جی کرتا ہوں. یہ خان صاحب بال پھینک رہے ہیں, تو پہلا اوور میں کرا رہا ہوں. اچھا. تو انہوں نے میری فیلڈ سیٹ کی ہوئی تھی ایک سلپ گلی جو نارمل ون ڈے کی, تو مجھے انہوں نے پوچھا کہ ہاں ٹھیک ہے فیلڈ, تو میں نے کہا نہیں. اچھا. تو یہ جو لفظ کہنا تھا نا, یہ کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی, وہ بھی عمران خان کو. مجھے پتہ نہیں تھا, کیونکہ یہ جو ٹپیکل جو کلبز میں جا کے وہ کپتان جی پانی بالٹی پلا اس طرح سے کرکٹر بنتے ہیں, میرا تھوڑا ماحول ڈفرینٹ تھا. تو میں نے کہا جی نہیں, میں نے تھوڑا کہا کہ یہ اس کو چینج کر دیں, یہ اسکوئر لیگ والے کو 2 سلپ لے لیں کیونکہ میرا آؤٹ سوئنگ ہوتا ہے. اور اس کے بعد میرا اس میچ میں 3 آؤٹ کرنا, گواسکر اور سارے بڑے جو پلیئرز تھے. ہمیشہ سے ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ کوئی غلط بات ہو تو آگے سے یہ بولتا ہے, ریئیکٹ کرتا ہے, یہ بولے گا, اور آنیسٹ ہے, کھل کے بات کرتا ہے. ہمیشہ سے اس نے کبھی اس کا کوئی سکینڈل نہیں آیا, اور میں واحد میرا خیال پاکستانی پلیئر جس نے وقت سے پہلے کرکٹ چھوڑی, 27-28 سال میں چھوڑی, وہ ایک ریزن سے چھوڑی. جسٹس قیوم کی وہ جو رپورٹ ہے اس کے بعد پھر انہوں نے سب نے فیصلے کر لیا کہ اس سے کوئی بات نہیں کرے گا, اس سے کوئی اس کو اگر تالیاں نہیں بجائے گا اگر یہ بالنگ کچھ کرے گا. تو میں نے فیصلہ کیا خود اپنے آپ سے کیا کہ بہت ہو گئی. اب اگر یہ میں ایک صحیح جگہ پہ کھڑا ہو کے نظر غلط آ رہا ہوں تو پھر ان کے ساتھ کیوں کھیلوں میں. اور میں پہلے ینگسٹ پلیئر تھا اور ینگسٹ میں کوچ بنا. میں 2001 سے کوچنگ کر رہا ہوں, اور میں نے ہمیشہ سے اس کو کرکٹ سے زیادہ اس میں محنت کی ہے. شروع سے لے کے ریجنل اکیڈمی, شیخوپورہ, مرید کے, فیصل آباد, پھر میں چیف کوچ اکیڈمیز بنا, پھر انڈر 15 پاکستان انڈر 15, 17, 19 ورلڈ کپ بھی 2004 میں ہم جیتے, پھر اے ٹیم, پھر پاکستانی ٹیم کے ساتھ اسسٹنٹ کوچ, پھر بالنگ کوچ. جب 2009 میں T20 ورلڈ کپ جیتے ہیں تو میں بھی اس کا حصہ تھا. تو
92 کا ورلڈ کپ پاکستان جیتا ہے تو میرا اس میں حصہ تھا, 2009 کا ورلڈ کپ جیتا ہے تو میرا اس میں کوئی پارٹ تھا, اور 2004 میں پہلا انڈر 19 جو ورلڈ کپ جیتے اس میں کوچ تھا. تو میں نے ایک کوچنگ کو اصل میں پاکستان میں گراس روٹ سے لے کے ایک پروسیس جو ہے نا وہ لوگوں کو سمجھانے یا دکھانے کی کوشش کی. چلتا کیسا ہی ہے سارا, ٹھیک ہے, گراس روٹ سے اس میں جو ہماری نیشنل کرکٹ اکیڈمی تھی وہ ایک زمانے میں 2006 میں جب انڈیا کے پرائم منسٹر نے ریکویسٹ کی تھی کہ جا کے دیکھو یہ کر کیا رہے ہیں, 2004 کا ورلڈ کپ انڈر 19, 2006 کا, تو یہ جب تسلسل بنا تو کام بہت کیا. لیکن جب ایک سٹیج آئی مجھے پتا چلا کہ میں بالنگ کوچ تو بن سکتا ہوں, اسسٹنٹ کوچ بن سکتا ہوں, ہیڈ کوچ نہیں بن سکتا, کیونکہ جب میرے جیسا بندہ ہیڈ کوچ بنے گا تو یہ جو مافیا ہے ان کو پرابلم آ جائے گی, یا آپ رہیں گے یا وہ رہے گا, ایسا ہی ہے. تو پھر میں نے چھوڑ کے یو اے گیا, یو اے میں 4.5 سال رہا, وہاں بھی اللہ کا شکر ہے بہت کامیابی ملی, بہت محنت بھی کی. اچھا یو اے میں آپ کی بات کروں, یو اے کا جب ٹیلنٹ سامنے آنا شروع ہوا تو خبریں چلنا شروع ہو گئی میڈیا میں, جی عاقب جاوید, عاقب جاوید, عاقب جاوید. اس سے پہلے عاقب جاوید جو ہے جب یہاں پہ تھے تو عاقب جاوید نہیں نظر آ رہے تھے. جب یو اے میں یہ کہیں اور جا کے عاقب جاوید ٹرین کرتے ہیں اور وہ وکٹیں لیتے ہیں تو کہتے ہیں جی عاقب جاوید کو کیوں نہیں لیا, وہ کہاں ہے, اس کو فوراً بلاؤ. اچھا پھر ہوا یہ کہ مجھے بیچ میں انہوں نے بلایا, ایک دفعہ بلایا جب یہ سیٹھی صاحب نئے نئے آئے تھے, اور تو میں نے کہا نہیں یار مجھے اس پوزیشن پہ تم نے لانا نہیں ہے, میں نے اب وہ کسی کے لیے کام کرنا نہیں ہے, صحیح ہے, بہت ہو گئی, بہت ہے. تو پھر فائنلی مجھے پھر 2016 میں یہاں تک بات ہو گئی کہ مجھے چوبان جو سی ای او تھا اس کا فون آیا کہ میرے ساتھ شہریار بھی بیٹھے ہیں اور نجم سیٹھی بھی بیٹھے ہیں, اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عاقب کو اب ہم نے ہیڈ کوچ بنانا ہے. فائنل ہو گیا فائنلی. ہاں, تو میں ان کو کہہ رہا ہوں تو آپ کتنی دیر میں وہاں سے آ سکتے ہیں, میں کہ میں اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہوں, میں ابھی آ جاتا ہوں, ان کو لکھ کے دے آتا ہوں کہ تھینک یو ویری مچ. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ تم یہ کوئی اس کا کوئی اشتہار, کوئی ایسا کوئی پروسیجر نہیں اڈیپٹ کرو گے. تو مجھے کہتے ہیں یہ کوئی ٹیلنٹ ہنٹ تھوڑی, اتنے سالوں سے ہم آپ کو جانتے ہیں, ناؤ دس از اے ٹائم کہ آپ کو اپوائنٹ کیا جائے. تو میں نے کہا اوکے. اچھا جب یہ پتہ چلا اس ٹائم کی جو کرکٹ کمیٹی انہوں نے ایک بنائی ہوئی تھی جس میں یہ رمیز راجہ اور وسیم اکرم, جب ان کو یہ پتہ چلا عاقب جاوید آ رہا ہے, ہاں, تو انہوں نے کہا یہ تو اتنی مشکل سے گیا تھا پھر آ رہا ہے. تو انہوں نے پھر شہریار کو گھمایا کہ چاہے کچھ ہو جائے یہ نہیں آ سکتا. تو پھر جب مجھے ایک دن فون آیا کہ جی یہ اخبار میں خبر لگی ہے کہ اب ہیڈ کوچ کے لیے اب اشتہار دیا جا رہا ہے, تو آپ کیا اپلائی کریں گے؟ میں کہا ڈیفینیٹلی, میں تو کبھی زندگی میں نہیں کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ اگر چیئرمین آپ کا جو سیٹھی صاحب پتہ نہیں کیا تھے, ایم ڈی تھے, پتہ نہیں کیا تھے بورڈ میں, اور آپ کا جو چوبان سی ای او ہے, اگر یہ تینوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے تو پھر اس فیصلے کو کس نے بدلا؟ تو مجھے سمجھ آ گئی کہ اب یہ میں تو نہیں آ سکتا, کر رہے ہیں نہ شہری کر نہ چوبان کر رہا ہے. تو میں نے کہا میں تو بالکل نہیں کروں گا, اور کیونکہ یہ اب فورن کوچ پھر لے آئیں گے, وہ اپنی مرضی کا کوئی بندہ ڈھونڈتے ہیں, اس کو لاتے ہیں اور اس کو اپوائنٹ کرتے ہیں. 3-4 سال سٹوری چلتی ہے, پھر آگے نکل جاتی تھی. اس کے اندر کمیٹی کے اندر رمیز راجہ اور وسیم اکرم, رمیز راجہ کو تھوڑی سی سائڈ پہ کرتے ہیں, عاقب جاوید اور وسیم اکرم ساتھ کیوں نہیں کر سکتے؟ نہیں, ہمارا جو یہ ایک کنفلکٹ ہے وہ تو اسی زمانے سے ہے جب سے یہ چیزیں ہونے شروع ہوئیں. اور ظاہر ہے جو بندہ ایک تو ہوتا ہے کہ وہ ساتھ ملتا نہیں ہے, ایک ہوتا ہے کہ وہ منع بھی کرتا ہے اور دھمکاتا بھی ہے اور ڈراتا بھی ہے. عاقب جاوید دھمکاتا, تو اس لیے پھر وہ اوائڈ کرتے ہیں. عاقب جاوید دھمکاتا, ہاں جی, اور وسیم اکرم نہیں. یہ جو سارا گروپ تھا اس میں پھر ہوتا ہے نا, آپ کی چوائسز ہوتی ہیں, پھر آپ کو کسی ٹور پہ لے جائیں گے, کسی پہ نہیں لے جائیں گے. تو اسی طرح تنگ آ کے پھر میں نے کہا یار میں کھیلتا ہی نہیں,
اچھا عمران خان صاحب نے کوشش کی ہے آپ کی اور وسیم اکرم کے گیپ کو ختم کرنے کی؟ کیونکہ وسیم اکرم صاحب بھی جو ہیں وہ بڑا سپورٹ کر رہے ہیں ان کو جب سے وہ پرائم منسٹر بنے ہیں, ان کی ویڈیوز بھی بڑی آ رہی ہوتی ہیں. تو خان صاحب نے بھی کبھی کوئی بات کی آپ سے کہ یار اب بس کرو اس کو؟ نہیں, میرے ساتھ نہیں کبھی. آپ سے نہیں کی؟ کیونکہ میں اصل میں خان صاحب سے بھی 92 کے بعد میں ہارڈلی 1-2 دفعہ ملا ہوں, اور ابھی ریسنٹلی جب انہوں نے ہمیں 2017 میں جب بلایا تھا تو تب ہمارے یہ جو پروگرام کرتے ہیں پلیئر ڈیولپمنٹ, اس کی بہت تعریف کی اور کہا کہ یہ کے پی میں کرو, لیکن ہم نے ان کو کہا کہ یہ حالات اس طرح کے ہیں 2017 میں جس طرح کے حالات تھے کہ ہم پنجاب کی ٹیم ہے وہاں نہیں جا سکتے, وہ پی سی بی اجازت نہیں دے گا. تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ مجھے پھر آنے دو اور پھر سینٹر میں, اور پھر مل کے کام کریں گے, بڑا زبردست کام ہے یہ. اچھا, لیکن جب بندہ آتا ہے نا سینٹر میں تو پھر اس کو اور اتنی پسوڑیاں بڑھ جاتی ہیں کہ پھر جو چیزیں کچھ اور وہ رہ جاتی ہیں. ہاں, آپ نے کرپشن کیوں نہیں کی؟ کرپشن دیکھیں ایک مائنڈ سیٹ ہے, ایک مائنڈ سیٹ ہے رائٹ اور رانگ میں. اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف یہ میچ فکسنگ کے حوالے سے یہ, اب زندگی کا کوئی بھی کام کریں گے اس میں مائنڈ سیٹ یہی ہوگا کہ یار میں نے غلط کام میں نے کیوں کرنا ہے, اور دوسرے جو ہیں ان کی کوئی لمٹ نہیں ہے نا. سارے کر رہے تھے, آپ بھی کر لیتے. وہ تو اپنے ضمیر سے باہر نکلنے کی بات ہے نا. ایک آپ کا ڈی این اے نہیں ہے, آپ کوئی ایک چیز جو ہے وہ اٹریکٹ نہیں کرتی اس طرح سے, تو آپ کر نہیں سکتے. وہ عاقب جاوید کا جب نام آتا ہے تو ساتھ میں ایک ورڈ لکھا جاتا ہے ڈیڈ آنیسٹ. یہ سن کے کیسا فیل ہوتا ہے؟ ہونا تو یہ نارمل چاہیے. آپ جس سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہیں, دیکھیں ہم اس سوسائٹی میں رہتے ہیں کہ جس دور سے اگر یہ ٹیگ اگر آپ باہر کسی یورپ میں یہ دکھائیں نا کہ یہاں پہ خالص دودھ دستیاب ہے, خالص گھی کی مٹھائیاں, ٹھیک ہے, اور یہ ہے کہ یہ ڈیڈ آنیسٹ ہے, تو وہ لوگ سوچیں کہ یار یہ کون سی قوم میں سے یہ نکلے ہیں, کون ہے یہ. تو اس لیے یہ ہونا تو ایسا نہیں چاہیے. کیوں جھوٹ بولنا چاہیے, کیوں آپ کو ڈس آنیسٹ ہونا چاہیے. کوئی بھی آپ کام کرو تو آپ کو اس میں آنیسٹ ہونا چاہیے. ہمارے ہاں اس کو یونیکنیس سمجھا جاتا ہے اور بنا دیا گیا اس کو. اچھا, ایک دور تھا جب آپ ساتھ بھی کھیلتے تھے, وقار یونس بھی تھے, وسیم اکرم بھی تھے. آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ وہ دوریاں نہیں ختم ہوئی, تو کبھی وقار یونس یا وسیم اکرم کی طرف سے کوئی کال آئی ہے کہ یار عاقب یہ چیز نہیں کرنی, ادھر نہیں آنا تم نے, یہاں پہ میں جا رہا ہوں, یا آپ نے کبھی کال کر کے کہا ہے کہ وسیم یہاں پہ نہیں آنا, یہاں پہ میں جا رہا ہوں؟ نہیں دیکھیں ایسے میرا تو کبھی کسی کے ساتھ ایسا ریلیشن نہیں ہے کہ مجھے فون اٹھا کے کوئی کہے کہ تو نے یہ نہیں کرنا, کیونکہ میں نے تو وہی کرنا جو میں نے کرنا ہے. تو یہ کافی پہلے نہیں, جب مجھے کوئی نہیں روک سکتا تو میں کسی کو کیوں روکوں. ایک آپ کی زندگی ہے, اس میں آپ نے رائٹ کرنا ہے, رانگ کرنا ہے. جب آپ کا تعلق ہوتا ہے آپ سمجھا سکتے ہیں, اور جب آپ کا تعلق نہیں بھی رہتا تو پھر بھی آپ کسی نہ کسی حوالے سے ڈرا سکتے ہیں کہ میں بورڈ کو بتا دوں گا, یا میں کسی جگہ اس کو کورٹ میں بتا دوں گا. اچھا, عمر اکمل کی بات کرتے ہیں. عمر اکمل کیا چاہتے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک چیز سے نکلتے ہیں, ایک سکینڈل سے نکلتے ہیں, دوسرے میں پھنس جاتے ہیں, دوسرے سے نکلتے ہیں, تیسرے میں پھنس جاتے ہیں. کہ انہوں نے خود قسم اٹھا رکھی ہے کہ میں نے نکلنا نہیں ہے اس سے. اب پی سی بی بھی ان کی سزا کے خلاف اپیل کرنے جا رہا ہے کہ جی یہ کیوں کم ہو گئی ہے. تو کبھی وہ شرٹ اتار دیتے ہیں, کبھی ان کی لائیو ویڈیوز چل رہی ہیں. دیکھیں وہ اس طرح کا کریکٹر ہے. میں نے بھی اس کو پاکستانی ٹیم میں جب ڈیبیو ہوا تھا تو میں ٹیم کے ساتھ ایز بالنگ کوچ تھا 2-3 سال 4 سال, جو بھی ٹیم کے ساتھ بھی ان کو آبزرو کیا. پھر ابھی لاہور قلندر کے ساتھ ان کو 3-4 سال میں نے دیکھا ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ انسان کوئی بھی کام کرے نا تو یہ تھوڑا سا وہ سوچتا ہے کہ یہ میں کروں یا میں نہ کروں, اور اس کو کرنے سے مجھے فائدہ کیا ہے. عمر اکمل نہیں سوچتے. وہ میرا خیال ہے کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے وہ سوچنا گوارا ہی نہیں کرتا کہ یہ مجھے چیز سوٹ کرتی ہے نہیں کرتی, مجھے کرنی چاہیے یا مجھے نہیں کرنی چاہیے. حیران کن میرے لیے بات ہے کہ پی سی بی
کا اپنا اینٹی کرپشن یونٹ ہے. انہوں نے ایک خود ہی ایک بنایا انویسٹیگیشن کا ایک جو بناتے ہیں یہ انویسٹیگیشن یونٹ بنایا. انہوں نے سزا دے دی, پھر اپیل میں گیا, وہ کم ہو گئی. اب اس کو یہی ختم ہونا چاہیے. آپ کدھر آربیٹریشن میں جا رہے ہیں؟ عمر اکمل گھر کا وہ بچہ تو نہیں ہے اسپوائلڈ بیبی جس کو ٹھیک کرنے کے لیے باپ محلے والوں کی مدد لے رہا ہوتا ہے کہ یار تم سمجھاؤ اس کو, میری تو یہ نہیں سنتا. لیکن سنی تو اس نے کسی کی نہیں ہے. باپ کوشش تو کرتا ہے نا. وہ اس وقت سارا ہلایا جائے گا, لیکن باہر نکل کے اس نے وہی کرنا جو اس نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس وقت پاکستانی ٹیم کی اور انٹرنیشنل بھی اگر ہم بات کریں, پہلے دور میں ابھی جو ہے وہ کرپشن یونٹ اور انویسٹیگیٹو یونٹ جو ہے وہ آئی سی سی کے پی سی بی کے کافی اسٹرانگ ہے. اس وقت بھی پلیئرز بک رہے ہیں, اس وقت بھی سٹے بازی ہو رہی ہے. دیکھیں یہ کہنا کہ یہ ختم ہو گیا ہے تو بالکل فضول بات ہوگی. نہیں ختم ہو سکتی, بہت مشکل کام ہے, کیونکہ دیکھیں یہ جتنی گیمز ہیں سب میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. اور کرکٹ میں جب تک آپ اس کو پاکستان, انڈیا, سری لنکا نے جس کو کرمنل افینس میں لے آئے ہیں, اور بنگلہ دیش ہے. دیکھیں اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو لیگلائز کیا جائے. اگر اس کو لیگلائز کریں گے تو یہ جو بلیک مارکیٹ اور یہ جو انڈر ورلڈ ہے یہ ختم ہوگا. لیگل کیسے کریں اس کو؟ لیگل دیکھیں ہمارے تو چلیں اسلامک ریاست ہے, تو یہ انڈیا میں تو ہو سکتا ہے. پکڑے بھی تو زیادہ ہمارے ہی جاتے ہیں. انڈیا میں ہو سکتا ہے, سری لنکا میں ہو سکتا ہے. یہ پکڑے زیادہ اس لیے جاتے ہیں کہ جب آپ کسی گیم کا حصہ ہوتے ہیں تو آپ دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ باقی جو پلیئرز ہیں ان کا لائف سٹائل کیا ہے, ان کو کتنا پیسہ ملتا ہے, ان کی لائف کتنی سیکیور ہے. اور جب آپ اپنی طرف دیکھتے ہیں پاکستانی پلیئرز جو ہیں ان کو یہ ہمارے سامنے چیزیں ہوئی ہیں کہ بلا وجہ ٹیم میں آئے اور کسی بغیر وجہ کے ختم ہو گئے, کریئر کو ختم ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ پاکستانی ٹیم میں نہیں تو آپ کا فیوچر کوئی نہیں ہے, کیونکہ یہاں کو کاؤنٹیز تو ہے نہیں, یا بگ بیش کی طرح یا جو آسٹریلیا میں سسٹمز ہیں کہ ہر انسان کی زندگی سیکیور ہے. ہر انسیکیور آدمی جو ہے نا وہ کرپشن بھی کرے گا, وہ اس طرح کی حرکتیں بھی کرے گا. کمپلیکس میں آ جاتے ہیں. ظاہر ہے ان کو لائف سٹائل تو نظر آتا ہے نا. اور سب سے جو بڑی بات ہوئی ہے وہ آئی پی ایل میں ہو گئی ہے. ان کے سٹیک چلے گئے ہیں فٹ بالرز کی طرح, اور پاکستان جو ہے وہ اس طرح سے نہیں جو کرکٹ کو لے کے پروفیشنلائز کر سکا کہ جو بندہ اگر بچہ کہ میں نے کرکٹ کھیلنی تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہو زندگی میں. ٹھیک ہے. ابھی ڈپارٹمنٹ ہیں وہ بھی ختم ہو گیا, پہلے نوکریاں ان کو مل جاتی تھی, اب ختم ہو گیا. اب وہ ختم ہو گئی. آئی پی ایل کی بات کی ہے, پی ایس ایل میں کرپشن ہوئی ہے اب تک؟ کتنے کیس آئے ہیں, وہ پی ایس ایل سے ہی آئے ہیں. یہ تو کیس وہ ہے نا جو سامنے آ گئے ہیں. ابھی کچھ کیسز ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے, ابھی کچھ کیسز ہیں جو ابھی نہیں سامنے آ سکے؟ دیکھیں یہ ایسا ایک کام ہے کہ اس کا کوئی ثبوت ڈھونڈنا بہت مشکل ہے. جتنے بھی ابھی تک یہ کیسز آئے سٹنگ آپریشنز کے ذریعے ہی پکڑے گئے, یہ چاہے عامر اور یہ سٹرنگ آپریشن تو کوئی جاننے والا کر سکتا ہے. میں کوئی ایکس وائی زی آ کے آپ سے پوچھے کہ آپ نے کرپشن کیا ہے تو آپ نے اگر کیا آپ اس کو کیوں بتائیں گے کہ میں نے کیا ہے؟ تو وہ کوئی جاننے والا ہے جس کے ساتھ آپ اتنا اوپن ہوئے اور آپ نے اس کو ساری بات کی. وہی ریلیشنز پہلے بناتے ہیں, پھر ان کو ٹریپ کرتے ہیں. ناصر جمشید یہ جو پرانے جو پلیئرز آپ کے ساتھ کھیلے ہوئے ہوتے ہیں یا آپ کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے, تو اس کا ثبوت تو کوئی نہیں ہے. اس کا کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ میں نے آپ سے بات کی, کل میں 9 بال کرا دوں گا تو میں کرا دوں گا, تو اس کا کہاں سے ثبوت آئے گا؟ اس کا کوئی ثبوت نہیں. اچھا, ذوالقرنین حیدر ہیں ہمارے سابق وکٹ کیپر, وہ کہتے ہیں کہ جی ایک پلیئر جو ہے وہ 10 کروڑ تک کا بھی بکتا ہے. انہوں نے کہاں سے انٹرویو دیا, کہتے ہیں ایک پلیئر جو ہے وہ 10 کروڑ تک بھی بیچتا ہے, اور یہ کروڑوں کی جو ہے وہ گیم ہوتی ہے. تو 9 کیوں نہیں, 12 کیوں نہیں, 15 کیوں؟ ایک انہوں نے اندازہ بتایا کہ 10 کروڑ تک بھی یہ گیم جاتی ہے.
پتہ نہیں, مجھے یہ تو نہیں پتا کہ کتنے کی جاتی ہے اور کتنے کی نہیں جاتی. آپ نے کی نہیں, آپ کو یہ تو پتا ہوگا منیمم کتنا ہوتا ہوگا, میکسیمم آپ کو آفر تو ہوئی ہوں گی. دیکھیں وہ آفرز بہت سالوں تک, تو بات کر رہا ہوں 90s کی بات کر رہا ہوں, آفرز آئی تھی کہ بک جاؤ, تو تب تو اتنی نہیں تھی. لیکن اب جتنی جتنی سٹیک بڑھتی جا رہی ہیں, کرپشن تو ہوتی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, بٹ وہ کتنی ہے, ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو. ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس پلیئر سے آپ کیا کرانا چاہتے ہیں. اچھا پی سی بی کی اگر ہم بات کریں, جس طرح آپ نے ابھی ایک بات کی کہ کچھ پلیئر آتے ہیں, وہ آتے ہیں پتہ نہیں لگتا کیا کرنے آئے ہیں اور پھر چلے بھی جاتے ہیں. ان پلیئرز کی جو سلیکشن ہے, کیا آپ اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ بھی کچھ دے دلا کے آتے ہیں یا کسی ریسورسز سے آتے ہیں, کوئی کال آتی ہے تو اس کے بعد وہ آتے ہیں؟ کیا ریسورس ہوتا ہے کہ بہت سے ہم نے ٹیم میں پلیئرز دیکھے ہیں جن کا کوئی کام نظر نہیں آیا, وہ آئے بھی ہیں, وہ کچھ میچ کھیلے بھی ہیں, پھر چلے بھی گئے ہیں, ٹھپا لگوانے آئے تھے, کیا کرنے آئے تھے وہ؟ دیکھیے اس میں سب سے جو بڑی ایک جو چیز ہے نا, جب تک اس کو نہیں ایڈریس کیا جائے گا, جو آئی سی سی بھی کہتی ہے کہ سپورٹس کے اندر جو پولیٹیکل انفلوئنس ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ دیکھیں جب تک یہ تھی نا انڈر پریزیڈنٹ آف پاکستان, تو یہ بہتر کام کرتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ زیادہ پولیٹیسائز نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, اس کا تسلسل زیادہ رہتا ہے پرائم منسٹر سے, ٹھیک ہے. اور جب سے یہ پرائم منسٹر کے نیچے گئی ہے, تو جیسے ہی پرائم منسٹر چینج ہوگا آپ کا سارا بورڈ چینج ہو جائے گا. بورڈ چینج ہوگا, سلیکٹر چینج ہوں گے, کوچ چینج ہوں گے, نئے لوگ آ جائیں گے. اس میں آپ کی لائکنگ ڈس لائکنگ, اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی پوچھ سکتا ہے تو آپ اگر چیف سلیکٹر ہے تو آپ کو چیئرمین, اور چیئرمین کو کوئی نہیں پوچھ سکتا سوائے پرائم منسٹر کے. جب آپ ایسے سسٹم میں کام کرتے ہیں جو انگلینڈ میں ہے, جو پوری دنیا میں, ایون انڈیا میں ہے, سارف گانگولی جو ہے وہ اس کو کسی نے نومینیٹ نہیں کیا, وہ پراپر چینل سے تھرو پراپر چینل وہ سلیکٹ ہو کے سلیکٹ نہیں ہوا, الیکٹ ہو کے آیا. تو اس کو یہ پتا ہے کہ یہ میری زندگی کا ایک حصہ, میں نے اتنی محنت سے میں اس جگہ پہ پہنچا ہوں, اور کل کو بھی اگر میں نے آنا ہے تو مجھے جو پالیسیز ہیں, جو امپورٹنٹ پالیسیز ہیں, ان کو چینج نہیں کرنا اور ان کا بیڑا نہیں کرنا. ہمارے ہاں تو ہر 2-4 سال بعد دیکھیں تو اڈاک لگی ہوتی ہے. اب بھی اگر آپ دیکھیں تو اڈاک ہے, کوئی ایسوسیشن نہیں, کسی کی کوئی آواز نہیں ہے. ایک چیئرمین اور ایک وسیم خان ہو, جو وہ بھی انگلینڈ سے اس کو لے کے آ گئے. اب جو ایک بندہ انگلینڈ میں پلا بڑھا, اس کو کیا پتا کہ پاکستان میں کیسے چل رہی ہے, کرکٹ کیسے چل رہی ہے, یہ انوائرمنٹ کیسا ہے یہاں پہ. ابھی دیکھیں اظہر علی کو کپتان بنا دیا دوبارہ سے. اگر پاکستان میں جو بندہ ہوتا جس کے سامنے یہ چیزیں ہو رہی ہوتی تو وہ کم از کم سوچتا تھا یار اس کو ہٹایا کیوں تھا. یہ تو خود اس نے کہا تھا کہ میری پرفارمنس بہت خراب جا رہی, میں کپتانی میں میرے سے لے لو. اب اس نے کیا سیکھ لیا ہے دوبارہ سے کہ آپ نے پھر اسے کپتان بنا دی ہے. تو یہ مصباح الحق کو آپ نے ایک پاور دی, اس نے اب اس کے دیکھیں جتنے جاننے والے دوست ہیں اسے سارے کوچز رکھوا دیے اپنے ریجنز میں بھی. اور اب اظہر علی اس کو سب سے زیادہ سوٹ کرتا ہے, کیونکہ اب یہ ایک چیز آئی ہے ہمارے 90s کے مائنڈ سیٹ میں اور آج کے مائنڈ سیٹ میں, وہ ہے ٹھیک ہے جی حضوری بڑھ گئی ہے. بھائی جان بھائی, انزی بھائی, مشی بھائی, اب کسی کا انٹرویو لے لو یار, کوئی خدا کا خوف کھاؤ, تم نے ایک سکور کر دی ہے تو کہ اس کو بولو کہ تھینک گاڈ میں نے محنت کی, میرے سے سکور ہو. اس نے جتنے بھائی باہر بیٹھے ہیں سب کے نام لینے, نہیں لے گا تو پھر ٹیم میں کیسے رہے گا, پرابلم آئے گی نا. تو یہ ایک جب آپ جو سپورٹس مین ہوتا ہے وہ ایک لیڈر ہوتا ہے, وہ کوئی ملازم یا کوئی غلام نہیں رہ سکتا. تو یہ ایک بہت زیادہ چینج آئی جو کہ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. اچھا ٹیم میں کپتان بننے کے لیے آپ کی پرفارمنس اور ٹیلنٹ ہونا زیادہ ضروری ہے یا چیف سلیکٹر اور چیئرمین کے ساتھ دوستی ہونا زیادہ ضروری ہے؟ دیکھیں ایک پرفارمنس دے کے آپ ہائی لائٹ تو اپنے آپ کو خود ہی کرتے ہیں, لیکن پھر آپ وہاں 4-5 چوائسیز ہوتی ہیں, اس میں سے آپ اگر آپ کو چیئرمین یا ڈیسیژن میکر جو بھی ہے وہ جس کو پسند کرتا ہے, اس کو وہ یہ پسند کیا ہے, پسند یہ ہے کہ جو میری بات مان لے.
اچھا جی حضوری، یہ بھی جی حضوری جی حضوری میں آتا ہے. اچھا یہ بھی جی حضوری میں آ جاتا ہے. دیکھیں نا جو کرکٹ بورڈ ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ ہمیں ایک ایسا بندہ چاہیے جو ہماری بات مانے. گڈ بوائے چاہیے. اب اس میں اچھا گڈ بوائے اور بیبی بوائے میں بھی فرق ہے. گڈ بوائے کبھی کبھی بول بھی سکتا ہے. عاقب جاوید کی بات کریں تو ہی از اے گڈ بوائے، ہی از ناٹ اے بیڈ بوائے. لیکن ایک ہے بیبی بوائے جس کو آپ خود فیڈ کرواتے ہیں. تو میرے خیال میں پی سی بی بیبی بوائے ڈھونڈتا ہے. کیونکہ دیکھیں نا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر میں پی سی بی میں کام کرتا ہوں تو جو مرضی وہ کرتے رہیں، میں بھی تو ایک آبزرور ہوں، میں نے بھی تو کرکٹ کھیلی ہے، تو میں کیوں نہیں کہہ سکتا کبھی کہ یار یہ جو تم کر رہے ہو نا یہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ جو کرے گا اس کو باہر نکال دیں گے. تو ان کو یہ چاہیے کہ ایک ایسا بندہ جو ہمارے آگے بولے نا، اور وہ ایسا بندہ لائیں گے تو آگے بھی ویسے ہی بندہ لائے گا جو اس کے سامنے نہ بولے. تو اسی طرح سے جو چیزیں ہیں وہ خراب ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے آپ کا جو کلچر ہے وہی بدل جاتا ہے. اچھا لاہور قلندر کی طرف اگر ہم آئیں، تویز ہوئے تھے لاہور قلندر کے اوپر، وہ تویز اس دفعہ کسی پیر بابا نے ختم کیے ہیں، اور پھر اوپر کالا جادو ہو گیا ہے کہ کرونا آ گیا. وہ ٹیم ایک دفعہ لگ رہا تھا کہ جی فائنل تو اب یہ لاہور قلندر لے جائے گا، تویز ٹوٹے جادو ہو گیا. اینڈ میں ہمیں یہی پتا چلا کہ اگر ان کی پہلے ہم ٹنڈیں کرا دیتے ہیں اچھا پہلے جیت جاتے. یہ ایک بین ڈنک نہیں آ کے، اور لین نے جس طرح ایک دو اننگز کھیلی، ایک بچہ بھی کافی وائرل ہوا لاہور قلندر کی ٹیم کے ساتھ بھی، پھر اس کو بھی ایک گڈ لک جو ہے وہ سمجھا جا رہا تھا. ہم نے کہا یار اتنا رو رہا ہے تو خود ہی دیکھ لے کہ ہم کیوں ہارتے ہیں، کیا کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں یہ جو لیگز ہیں ان کا کمپیریزن جو ہے نا، ہم جب کبھی کرتے ہیں کہ یار ٹیم کلک کیوں نہیں کر رہی ہے، جو لوگ بیٹھے ہیں کوچ بیٹھے ہیں یہ کچھ کر کیوں نہیں رہے، وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہوتا ہے. آپ جب پاکستان یا کسی نیشنل ٹیم سیٹ اپ میں ہوتے ہیں تو آپ وہاں پہ جو پلیئرز جو ہے نا آپ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں 365 ڈیز. آپ ان کو ٹرینڈ کر لو، سمجھا لو، جو کر لو. یہاں کچھ ڈفرینٹ ہے. یہاں وہ آتے ہیں ایک دو دن پہلے ٹورنامنٹ سے، اور ان سے آپ صرف یہ پوچھ سکتے ہو کہ بھائی تو کیسا فیل کر رہا ہے، تو نے ٹریننگ کرنی، تو نے کیا کرنی ہے. آپ ان کو کچھ کہہ نہیں سکتے. کیسے کہیں گے؟ ناراض ہو گیا تو ملنا بھی نہیں. اور کیونکہ ان کو ایڈوانس پیسے دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں آگے کھیلو. اب اس میں جو کوچنگ کی جو میں جہاں تک میں سمجھا ہوں کہ آپ کچھ نہیں، کوچنگ نہیں ہوتی وہاں پہ، آپ ان کو صرف مینج کرتے ہیں. اور جس ٹیم کے جو پلیئرز ہیں وہ جو ٹاپ پلیئرز ہیں 8-8 10-10 میچز وہ کھیل رہے ہیں، تو ان کا حق بنتا ہے نا کہ وہ 2-3 بڑے سکور کریں. تو یہ تو ٹیم ایفرٹ تو زیادہ تر نہیں ہوتی T20. یہ تو ایک بندے کی پرفارمنس، ایک نے آیا اس نے مارا دیا اور گیا، آیا کسی نے 3-4 وکٹیں بیچ میں لے لی، ادھر ہی ختم ہو گیا. تو انڈیویجول بریلینس کے اوپر ہوتا ہے. ابھی ہم نے کون سا بین ڈنک کو ہم نے کیا ایسی کوئی اسپیشل چیز کھلا دی کہ اس نے آپ کو 2-3 میچ جتا دیے. اٹس جسٹ اباؤٹ ہیونگ اے گڈ کمبینیشن، اور وہ جو کمبینیشن میں جو پلیئرز ہیں دے شوڈ پرفارم. ابھی اگر فائنل ہوتا ہے تو لاہور قلندر کی ساری ٹیم ہمیں نارمل نظر آئے گی یا ٹنڈوں میں ہمیں نظر آئے گی؟ عاقب جاوید نے کوئی پلان بنایا ہوا ہے کوئی اس طرح کا؟ ٹویٹر کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر بہت چلا تھا، اور آپ کو ٹیگ کیا جاتا تھا ہیش ٹیگ میں کہ جی ان سب کی ٹنڈیں کروائیں، مہربانی کریں لاہور کو جتوائیں، بال تو پھر بھی آ جائیں گے، یہ کپ نہیں پھر آنا. اب دیکھیں نا کہ پہلی دفعہ ہم جیتنے کے قریب آئے ہیں تو کرونا آ گیا. تو ہم لوگوں کو کہتے ہیں اگر فائنل میں پہنچتے تو قیامت ہی آ جانے گی. وہ لاسٹ ہوتا پوری دنیا کا. اچھا ایک جیسا آپ نے کہا کہ پولیٹیکل جو انفلوئنس ہے وہ کم ہونا چاہیے. شعیب اختر کہتے ہیں کہ ایک ٹائم آ گیا تھا کہ جب ان کا کیریئر ختم ہو گیا تھا تو آصف زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے اس وقت، انہوں نے کال کر کے چیئرمین کو بولا تھا کہ شعیب کو کھلاتے ہو یا میں تمہیں بدل دوں. یہ ایک چیز ہوئی تھی. بٹ صاحب تھے ہمارے چیئرمین، بالکل، تو وہ اسپیشل ان کو انسٹرکشنز آئی تھی، اور خود وہ آئے تھے نیشنل اکیڈمی، اور مجھے بھی بلایا کہ آجا یار تو اس کو بلاؤ آ کے، وہ جو اس کو بتایا کہ یہ کیسا لگ رہا ہے. تو میں نے کہا جی یہ آج پیدا تھوڑی ہوا ہے، یہ اتنے سالوں سے کھیل رہا ہے، اگر اس کی کوئی پرفارمنس
ریسنٹ پاس میں کوئی اچھی ہوئی ہے تو اس کو سلیکٹ کر لو, لیکن وہ پھر کرنا ہی پڑنا تھا, کیا اس کو. وہ پرفارمنس جو ہے وہ الیکٹ ہو کے نہیں ہوئی, وہ سلیکٹ ہو کے ہوئی. دیکھیں جب بھی آپ کسی کو اس طرح کی پاور دو گے جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا, جس کو ایک ون ٹائم اپرچونٹی ہے, وہ 3-4 سال جو اس کا دل چاہے وہ کرے گا. بعد میں اب جیسے یہ ہے, مانی صاحب نے زندگی میں بعد میں کیا کرنا ہے, ان کے اوپر کیا کوئی رسپانسبلٹی ہے. یا وہ وسیم خان آیا, وہ آئے گا اپنا بیگ اٹھائے گا واپس انگلینڈ چلا جائے گا, اب وہ اس کا جو دل چاہے گا وہ کرے گا. تو اگر آپ ایک الیکٹڈ نظام جیسے ہوتا ہے آپ کو اس طرح کی حرکت کرو گے تو کل کو بھی آپ نے اس معاشرے میں رہنا ہے. آپ کو جب آپ تھے ہیڈ کوچ تھے بولنگ میں, آپ کو فون آیا کسی پولیٹیکل انفلوئنسر کا کہ جی عاقب اس کو رکھ لو اور اس کو نکال دو, اس کو یہ کر لو؟ دیکھیں ہمیں ابھی یہ جو ٹرائلز ہم نے کیے نا لاہور قلندر کے پلیٹ فارم سے 4 سال, اس میں ہم نے 5 لاکھ لوگوں کو ٹرائلز کیا ہے اور کوئی 50,000 لاکھ کال تو ضرور آئی ہوگی, اور ہر ایک لیول سے. اچھا, اس میں پھر صرف کال تو نہیں ہوں گی, اس میں آفر بھی ہوں گی. ساری کالز تو پولیٹیکل انفلوئنسر سے نہیں ہوں گی. اس کے لیے کوئی ایسا تو نہیں ہو سکتا پیسے لے لیں ہمارا لڑکا رکھ لیں. آپ کو کوئی فراری نہیں آفر ہوئی؟ ابھی نہیں, یہی ہوتی ہے ایک دن کہ جو میں گورنر کا میں بھانجا ہوں یا میں کسی کور کمانڈر کی طرف سے بھی یا کسی کرکٹرز کی طرف سے, پولیٹیکل لوگوں کی طرف سے. لیکن ہم نے یہ کام کوئی ہمیں گورنمنٹ نے یا کرکٹ بورڈ نے ہماری ذمہ داری نہیں تھی لگائی کرنے کی. بالکل ٹھیک ہے, میں آیا تھا دبئی سے, یہاں آیا تھا اور صرف اس لیے نہیں آیا تھا کہ 1 مہینے کا ایک ٹورنامنٹ ہوگا اس میں کر کے سارا دن گھر بیٹھے رہیں گے. میں ان کو کہا تھا کہ آؤں گا تو پھر کام کریں گے, کچھ نیند بھی آپ گاڑی میں پوری کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں اگر ہم اتنی محنت میں 46 ڈگری میں, آپ کبھی لیا میں ہے, کبھی آپ ڈیرہ غازی خان میں, کبھی آپ ملتان میں, کبھی سرگودا میں ہے, تو میں کیوں کسی کی سفارش سنوں, کیونکہ مجھے کسی نے اپوائنٹ تو نہیں کیا, کوئی میری کوئی ذمہ داری تو نہیں ہے, گورنمنٹ نے تو نہیں لگائی یا پی سی بی نے تو نہیں لگائی, اپنی مرضی سے ہمیں تھا کہ یار ٹیلنٹ کو ڈھونڈتے ہیں, اس کو آنیسٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں. ہم نے یہ سوچا تھا کہ جس دن ایک پہلی سفارش مانی نا, اس پروگرام کو بند کر دیں. اچھا, عاقب جاوید اگر جی حضوری کر لیں تو فیوچر کہاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ وہ فیوچر نہیں ہوگا. کہاں دیکھ رہے ہیں اگر جی حضوری نہیں, وہ فیوچر آپ کی تھوڑی نظر ہوگا. میں نہیں ہے, لوگوں کی نظر میں آپ کو کیا لگتا ہے آپ کہاں تک پہنچ جائیں گے جی حضوری کر کے؟ ابھی جی حضوری کر کے انسان نے, کرکٹر نے کیا کر لینا ہوتا ہے, کہیں وہ ہیڈ کوچ بن جائے گا یا کچھ اور بن جائے گا, چیئرمین بن جائے گا. چیئرمین بن جائے گا. وہ بھی کیا ہوگا چیئرمین, کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ جب اوپر سے کچھ ہلا تو میں بھی گیا, اوپر سے نیچے تک جی حضوری ہے. ایسی ہے. انسان کی جو کامیابی ہے نا, وہ اس کو, اس کی ویلیوز اس کی اپنی ہوتی ہیں. یہ نہیں ضروری کہ ہر بندہ جو ہے وہ کسی اوپر پہاڑ پہ جا کے وہ کامیاب ہو سکتا ہے یا وہ سیٹسفائی ہو سکتا ہے. آپ جو کام کرو, میں نے زندگی میں کتنے کام کیے ہوں گے, لیکن یہ جو لاہور قلندر کے ساتھ میں نے 4 سال کام کیا ہے, یہ سب سے زیادہ میں نے اس میں انجوائے کیا اور اپنے آپ کو سمجھا ہے کہ یار میں نے کوئی ایک کام کیا جس کی پوری دنیا اس کی تعریف کرتی ہے. اچھا, آپ کو چیئرمین بنا دیتے ہیں پی سی بی کا, گورنمنٹ آپ کو بناتی ہے اور خان صاحب آپ کو کہتے ہیں جی 0 انفلوئنس ہوگا, آپ وسیم اکرم کو رکھیں گے؟ 0 انفلوئنس ہے پولیٹیکل, آپ چیئرمین ہیں پی سی بی کے, ہاں, آپ وسیم اکرم کو رکھ لیں گے ہیڈ کوچ بولنگ کے اوپر؟ دیکھیں وہ تو جسٹس قیوم کی رپورٹ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ان لوگوں کو اس طرح کے جو کرکٹ بورڈ میں کرٹیکل اپوائنٹمنٹ سے وہاں نہ رکھا جائے. آپ نہیں رکھیں گے؟ ہاں, لیکن وہاں ضرور رکھوں گا کہ جہاں ہوگا کہ آپ جو ینگ بالرز ہیں ان کو اپنی بالنگ کی سکل سکھاؤ. ٹھیک ہے, وہاں تک ضرور رکھوں گا. وقار یونس, ہاں اس کو بھی اس طرح رکھوں گا. عمر اکمل کو رکھ لیں گے آپ ٹیم میں؟ عمر اکمل اسی طرح ہی ہے, سیم نہیں, کیونکہ جب آپ کسی کو لے کے آتے ہیں تو رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ آپ نے ایک ٹیم میں ایک جگہ تھی وہ فل کی, یہ سوچتے ہوئے کہ یار یہ آج یہاں ہے تو کل کو یہ بندہ
ग्रो करेगा, टीम को भी फ़ायदा होगा और खुद भी अपने आप को एलिवेट करेगा। तो जब पिछले 8-10 साल से हमने देखा है कि वो एक स्टेप आगे चलता है, 2 फिर पीछे ले लेता है, सो आई थिंक उससे बेहतर ये है क्योंकि एक ऐसा फोकस्ड क्रिकेटर हो जिसके ऊपर आप इन्वेस्ट करो तो कल को पे बैक भी करे। अच्छा, 2 क्वेश्चन हैं लास्ट में। धोनी रिटायर हुए हैं बड़े पीसफुली, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि धोनी इस तरह आराम से जो है वो पीसफुली चले जाएंगे। वहाँ पे इतनी इज्जत से एक बंदा रुखसत हो रहा है। हमारे पास जब भी हमने देखे, हम जितने भी पुराने अपने प्लेयर्स उठा के देखते हैं, इन द एंड हम ये देखते हैं कि कुछ ना कुछ उनको टेबल के ऊपर बिठा के बोला जाता है चलो उठो और निकल जाओ, इज्जत से चले जाओ, कोई पार्टी नहीं है तुम्हारे लिए, कोई तुम्हारे लिए फेयरवेल नहीं है, जाओ बस छोड़ जाओ, तुम्हारी क्रिकेट आज से खत्म। हमारे पास ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, हमारे यहाँ तो लोगों ने पैसे भी डिमांड किए, मैचेस डिमांड करते हैं कि मुझे आखिरी फेयरवेल मैच दे दो। हाँ। तो ये होना नहीं चाहिए। अगर पीसीबी दे देता है फेयरवेल मैच, उसने 50-60 ऑलरेडी खेले हैं, 100 खेले हैं, तो एक और खिलाने में नहीं देना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका ये कोई फ्रेंडली मैच नहीं होता। ये आपका एक इंटरनेशनल कमिटमेंट है, आप मुल्क के साथ की तरफ से खेल रहे हैं, तो आप इस तरह नहीं करना चाहिए कि जी आप एक फेयरवेल सीरीज ले लो या एक मैच ले लो। धोनी गया, उसने कुछ कहा है कि मुझे कोई मैच खिलाओ या मुझे कोई, उन्होंने अंदर बात हो सकता है कर ली हो कि मैं इस मैच पे जाने वाला हूँ। हमारे शायद प्लेयर्स जो है वो एंड तक नहीं मानते कि मैं जाने वाला हूँ, ये भी एक रीज़न हो सकती है। देखिए, यहाँ जाने के बाद वो प्लेयर करेगा क्या? वहाँ तो अब उसको पता है कि वो IPL की टीम्स हैं, वो किसी ना किसी टीम के साथ मुंसलिक हो जाएगा। वो उनकी तो बहुत ज़्यादा आगे स्पोर्ट्स चली गई है। अगर इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, तो उसमें आप क्रिकेट छोड़ने से पहले ही आपका प्लान बनाते हैं कि आपने किस तरफ जाना है, मैनेजमेंट में जाना है, कोचिंग में जाना है, किस तरफ जाना है। तो एक ही वजह है इनसिक्योरिटी। जब एक क्रिकेटर को पता होगा कि यार मैं 30-32 साल का नौजवान इंसान हूँ और मैं अपने आप को मैं रिटायर्ड हूँ। अब उमर गुल जो वो रिटायर्ड आदमी है, तो वो क्या करे अपनी इस जवानी से? उसके अंदर एनर्जी है, वो अभी यंग है, तो उसका आगे जो है वो फ्यूचर नहीं है। उसकी जवानी तो शीला की जवानी तो इसीलिए ये चीजें फिर लोग करते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है, अगर आप पीसीबी के चेयरमैन बन जाते हैं, कौन से ऐसे 2 स्टेप्स हैं जो आप जाते ही पहले दिन ले लेंगे कि ये आज के आज ठीक करने और इनके ऊपर आज के आज मैंने एक्शन ले लेना? देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपकी जो ये स्कूल क्रिकेट, कॉलेज क्रिकेट, यूनिवर्सिटी क्रिकेट, और जिस तरह ये कराने की कोशिश मैं इनकी देखता हूँ, ये आज तक ना हुआ है ना होगा। आपने करना क्या है कि आपने जितने भी लाहौर से लाहौर लेते हैं, कराची का अलग सेटअप होगा कि आपको जितने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जिनके पास ग्राउंड्स हैं, आप उनके पास जाएं, उनको लेके आएँ और उनको कहें कि आपकी हम पीसीबी और वो सारी जो आपके स्कूल्स हैं या कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और पीटी, इन तीनों को बिठाएं, एक ऐसा प्लान बनाएं कि सैटरडे संडे 8 महीने की लीग होगी, स्कूल लीग, कॉलेज लीग, यूनिवर्सिटी, सैटरडे संडे, और जो बच्चा है वो हर सैटरडे संडे जो है वो खेलेगा। और इससे क्या होगा कि आपको पढ़े लिखे बच्चे दोबारा मिलने शुरू हो जाएंगे। अभी क्या होता है, अभी 16 साल तक माँ बाप कहते हैं खेल लो, उसके बाद आप जब आपके अंडर 19 आती है, वो 2-2.5 महीने लगातार कौन छोड़ सकता है? ना कोई पढ़ाई छोड़ सकता है, ना कोई काम छोड़ सकता है। तो एक जो आवारा टोला है ना, ग्रुप, सिर्फ वही आगे आ सकता है। तो उस जो आप 2.5 महीने लोगों की जिंदगी तबाह करते हैं, उसको खत्म करके अगर आप सैटरडे संडे 8 महीने किसी को क्रिकेट खिलाएं, तो उसमें आवारा भी खेलेगा, पढ़ा लिखा भी खेलेगा, तो उससे आप की आगे जनरेशन्स में फर्क पड़ेगा। दूसरा जो है वो ये कि आप अपने जो एसोसिएशंस हैं, जो रीजन है, उनको रिवाइव करें और ये मत सोचें कि ये मेरे कंट्रोल में रहें या ना रहें। एक प्रॉपर सेटअप बनाएं जिसमें जैसे 2004 में इनको मैंने ये रीजनल सेटअप बना के दिया था 8 टीम्स का।
اور ابھی جب خان صاحب سے میٹنگ بھی ہوئی تھی تو میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ میں نے 3 سال کنٹرول کیا تھا، وہ 3 سال چلا تھا، گورنمنٹ چینج ہوئی تھی، وہ 8 سے 18 ہو گئے تھے، 16۔ تو اب جب اس کو کتنا اب آپ پروٹیکٹ کریں گے؟ جس دن چینج ہوگا وہ جو نیا آئے گا وہ 6 سے شاید 20 کر دے۔ تو اس کا کوئی ایک حل ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی اپنی مرضی سے اس کو چینج نہ کر پائے۔ تو اسی لیے جو نومینیشن ہے وہ ختم، جو ریجن آپ کو 8 چاہیے 10 چاہیے، 8 سے 10 تو ضرور ہونے چاہیے، اور انہی میں سے آپ الیکشن کرائیں، وہیں سے لوگ آئیں، پھر واپس جائیں، پھر آئیں۔